کہ لوگوں آؤ، اگر حقیقت کے اندر کوئی چیز سمجھنا چاہتے ہو تو سمجھو۔ آج کچھ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ سیدی اعلیٰ حضرت بڑے سخت تھے، ان کی طبیعت کے اندر بڑی سختی تھی، وہ ہر بات پہ فتویٰ دے دیتے تھے۔ فتاوی رضویہ شریف آپ کے دیے ہوئے فتووں کا نام ہے، وہ اتنی بڑی کتاب ہے کہ اس کو 31 یا 32 جلدوں پر مشتمل کتابیں جو ہیں وہ لکھی گئی آپ کے فتاوی جات پر۔ تو جس شخصیت نے اتنے فتوے جاری کیے ہوں، اتنے مسائل پر کام کیا ہو، وہ سخت نہ ہوں گے تو اور کیا ہوں گے؟ وہ سخت کس لیے تھے کہ ان کے سامنے اگر کوئی بندہ دین کی مخالفت کرتا تو وہ اس بندے کی مخالفت کرتے، اگر کوئی بندہ دین سے دوری کا اظہار کرتا وہ اس کے بارے میں فتویٰ جاری فرماتے، کوئی بندہ دین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا آپ اس کے بارے میں فتویٰ جاری فرماتے۔ آج ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار طبیعت اندر نرمی ہونی چاہیے، ہر ویلے سختیاں چنگیاں نہیں ہونیاں، ساڈے مولوی صاحب بڑے سخت نے، وہ عقیدے دے لحاظ نال کسی نال کمپرومائز نہیں کرتے، ہر ویلے جڑا ہے نا وہ بڑی سختی دے اندر رہندے نے۔ حضرات محترم، جو اپنے عقیدے کے اعتبار سے پختہ ہو، جو اپنے عقیدے کے اندر سخت ہو، سمجھ لینا کہ خالق کائنات نے اسے دین حق عطا فرما دیا ہے، وہ دین متی پر ہے، وہ حق دین لے کر آیا ہے، وہ حق دین پر چل رہا ہے، وہ دین کی شناسائی رکھتا ہے، اس کو سمجھ بوجھ ہے کہ حقیقت کے اندر دین کس کو کہا جاتا ہے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت کے متعلق بڑے بڑے لوگ ہیں جو آج یہ بات کرتے ہیں کہ نہیں جی انہوں نے بڑے بڑے مسائل میں بڑی بڑی سختی اختیار کی ہے۔ حضرات محترم، جب تک اس قوم پر سختی نہ کی جائے اس وقت تک یہ قوم مسائل کو سمجھ نہیں سکتی، حقیقت کو سمجھ نہیں سکتی۔ اگر لوگوں نے حقیقت کو سمجھا تو اس بنا پر سمجھا کہ سیدی اعلیٰ حضرت نے کسی مسئلے کے اندر لچک پیدا نہیں کی۔ آپ چاہتے تو آپ بھی یہود و نصارہ سے اچھی پیمنٹ لے سکتے تھے، مال کھینچ سکتے تھے، وہ لوگ تو پہلے ہی دینے کے لیے تیار تھے۔ ہاں بھائی کیڑا کیڑا مولوی لینا چاہتا ہے، کنا کنا مال لینا چاہتا ہے، آ جاؤ بھائی جنہیں جنہیں لینا ہے۔ وہ تو پہلے تیار بیٹھے سن، ساڈے کولوں پیسے لو، دین دا کام کرنا چھڑ دیو۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کی دولت کی طرف نہیں دیکھا، آپ نے اگر دیکھا تو فقط ذات مصطفیٰ کی طرف دیکھا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی جو نظر تھی وہ خالق کائنات کے پیارے محبوب کی طرف تھی کہ میں نے اگر کوئی انعام حاصل کرنا ہے وہ کہیں اور سے نہیں، بارگاہ مصطفی سے حاصل کرنا ہے۔ آپ اس حدیث پاک کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہے تھے۔ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کسی کے ساتھ محبت کرو تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، تم میں سے جو کوئی محبت کرے کسی کے ساتھ تو اللہ کی رضا کے لیے، کسی کے ساتھ بغض رکھے تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، دنیا داری کے معاملات کے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں، تمہارا بغض بھی اللہ کے لیے ہو، تمہاری محبت بھی کسی کے ساتھ اللہ کے لیے ہو۔ اگر تم کسی کو کچھ دیتے ہو، من اعطى للہ، اگر تم کسی کو کچھ عطا کرتے ہو دنیاوی شہرت کے لیے نہیں، اپنی انا کے لیے نہیں، دنیا کے اندر عزت حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ تمہارا مقصد فقط خالق کائنات کی ذات ہو، خالق کائنات کی رضا ہو، اور اگر تم کسی سے ہاتھ روک لو کہ میں نے فلاں کو فلاں چیز نہیں دینی، کس لیے؟ یہ دشمن دی ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گستاخ ہے، یہ حضور کا بے ادب ہے، میں نے اس کو کچھ نہیں دینا، تو تم نے یہ جو کام کیا تو فقط اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فقد استکمل الایمان، جو بندہ یہ کام کرتا ہے اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا ہے، وہ بندہ کامل ایمان والا ہے۔ آج ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں عام طور پر یہ چیز بڑی سمجھی جاتی ہے، نہیں جی پاجی نرمی ہونی چاہیے، بھی جہاں پر نرمی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن اخلاق ہے، وہاں پر حسن اخلاق پیش کرو، جہاں پر سختی ہے وہاں پر سختی پیش کرو، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ دین کے کاموں کے اندر سختی فقط ان معاملات پر ہوتی ہے کہ تم نے کوئی بھی کام خلاف شرع نہیں کرنا، شریعت کے خلاف نہیں جانا، جو تم کرنا چاہتے ہو کرو لیکن شریعت کے خلاف نہ جاؤ۔ تو حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو محبت کرتے تھے، آپ کی محبت کا والہانہ طریقہ کیا تھا؟
فرماتے ہیں سیدی آل حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب بھی آپ سویا کرتے، جب بھی آپ آرام فرمایا کرتے تو آپ اس طریقے سے آرام کرتے، اس طریقے سے لیٹتے کہ آپ کے لیٹنے کی شکل کی اگر کوئی تصویر کھینچ لے تو فقط دیکھنے میں ایسا محسوس ہو جیسے لفظ محمد لکھا ہوا ہے۔ آپ اس طریقے سے سوتے، دونوں ہاتھ اپنے کانوں کے نیچے رکھ لیتے، سر کے نیچے رکھ لیتے، پھر اپنی جو ہے وہ اس کمر کو گول کر لیتے، پھر اس کے بعد اپنے جو ہے وہ ٹانگیں جو ہیں اس کو پھر مزید گول کر لیتے۔ کہیں پر آپ جو ہے وہ میم کی شکل اختیار کر رہے ہیں، کہیں ہاں پر شکل اختیار کر رہے ہیں، کہیں جسم کا کوئی حصہ پھر میم کی شکل اختیار کر رہا ہے، پھر آگے چل کے ٹانگیں جو ہیں وہ دال کی شکل اختیار کر رہی ہیں۔ آپ اس صورت میں سوتے تاکہ دیکھنے والے کو پتا چلے کہ احمد رضا فقط محمد عربی کو مانتا نہیں ہے بلکہ سونے کے اندر بھی محمد عربی کی شکل و صورت کو ظاہر کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو سیدی آل حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس قدر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی محبت کا، اپنے پیار کا اظہار فرمایا کرتے۔